علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں، کیا احکامات ہیں؟ جی بالکل، رشتہ داروں کے بھی درجہ بدرجہ حقوق ہیں اور ان کے بارے میں بھی بہت سخت قسم کی وعیدات آئی ہیں اگر کوئی ادا نہیں کرتا۔ بلکہ اگر میں بات شروع کروں مسلم شریف کی اس روایت سے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے رحم کو پیدا فرمایا اور اسے زمین پر اترنے کا حکم دیا تو وہ عرش الہی سے لپٹ گیا اور اس نے عرض کی کہ باری تعالی تو مجھے زمین پر بھیج رہا ہے مگر یہ انسان میری ناقدری کرے گا، مجھے توڑے گا، کاٹے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اسے اپنی طرف سے ایک وعدہ عطا فرمایا اور یوں کہیں کہ ایک کمٹمنٹ دی کہ جو تجھے توڑے گا وہ مجھ سے ٹوٹ گیا اور جو تجھے جوڑے گا وہ مجھ سے جڑ گیا۔ اس لیے صلہ رحمی کے بارے میں بہت ساری احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور ان کے ساتھ ہر حال میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں ان میں سے کچھ تو وہ آ جاتے ہیں کہ جو فرض کے درجے پر حقوق ہیں، کچھ وہ ہیں جو ترغیباً ہمیں مستحب درجے پر بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے درجے میں کہی گئی ہیں۔ اچھا، رشتہ داروں کے اندر اصول پھر یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب، جس کا رشتہ زیادہ قریبی ہوگا اس کا حق بھی زیادہ ہوگا۔ جتنا رشتے میں ڈسٹینس ہوتا چلا جائے گا اتنا اس کے حقوق کے اندر بھی کمی واقع ہوتی چلی جائے گی۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میت کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے تو رشتہ دار ہیں تو وہ ورثاء بنتے ہیں، تو وہ بھی اسی پیٹرن کے مطابق بنتے ہیں کہ جو زیادہ حق رکھتا ہے اس کا وراثت میں حق زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو حقوق ہیں رشتہ داروں کے حقوق، اس کے اندر ہمیں یہ یہاں تک ملتا ہے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، قرابت والے ہیں، ان کا ہر حال میں حق ادا کرو، ان کا حق ادا کرتے رہو۔ اور سورہ النساء کے شروع میں اللہ رب العزت نے تو یہاں تک فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي يَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو ان کے بارے میں جن کے وسیلے سے تم اللہ کی بارگاہ میں سوال بھی کرتے ہو اور وہ رحم کے رشتے ہیں۔ تو رحم کے رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کا حق ادا کرتے رہو۔ تو اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کا اس لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب رشتہ قریبی ہوتا ہے تو انٹریکشن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، انٹریکشن زیادہ ہوگا تو پھر کمی خامی بھی ظاہر ہوتی رہتی ہے، کبھی تلخی بھی ہو گئی، کبھی ناراضگی بھی ہو گئی، کبھی تعلقات کے اندر سرد مہری بھی آ جاتی ہے، گرد و غبار بھی پیدا ہو جاتا ہے ناراضگیوں کا۔ اس میں انسان قلباً بیزار ہو جاتا ہے۔ تو جب قلباً بیزار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اگر صاحب حیثیت ہے اور اس کا رشتہ دار غریب ہے اور مستحق ہے تو وہ موقع آئے گا تو اسے زکوٰۃ بھی نہیں دے گا، اسے فدیہ بھی نہیں دے گا، اس کے ساتھ کمزور ہے تو اس کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ تو وہ جو طبیعت کے ان تقاضوں نے، بشری تقاضوں نے روک لیا حسن سلوک کرنے سے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ تعلق اتنا قریب کا ہوتا ہے کہ صبح شام اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ملنا ملانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے رشتہ داروں کے حقوق کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کروایا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ انسان طبعاً جب بیزار ہوگا رشتہ داروں سے تو پھر ان کی حق تلفی کرے گا، اس لیے ان کے حقوق کو سب سے زیادہ فوکس کروایا گیا ہے۔ حتیٰ کہ جو شخص رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ قطع رحمی کرنے والا شمار ہوتا ہے، اور قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ وہ راتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقبول راتیں ہیں، مغفرت کی راتیں ہیں، جیسے شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، رمضان المبارک کی راتیں ہیں، ان میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جو گناہ کبیرہ کرنے والے، ان میں سے ایک قطع رحمی کرنے والا بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو پاتا اپنے اس عمل کے سبب سے۔ تو لہٰذا لازم ہے کہ اب اپنے تمام رشتہ داروں کے اعتبار سے دیکھیں، ہر ایک کا حق ادا کریں، ان کی طرف سے اگرچہ زیادتی ہوتی رہے ان کا عمل ان کی قبر میں ان کے ساتھ جائے گا، مگر ہمیں پھر بھی رد عمل میں ان سے بدلہ لینے کی بجائے ان کے ساتھ ہر حال میں خیر خواہی اور صلہ رحمی اختیار کرنی چاہیے۔